یہودی، یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ دونوں مقامات پر متصل قبل یہود کا تذکرہ ہے۔ سورہ صف میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس میں ایک طنز بھی ہے، اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے۔ وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے، گردن کٹوائی ہے۔ جہاں 13 صحابہ شہید ہوئے، وہاں 70 بتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ لیکن یہودی سازش کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکا کر، صرف ریشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہود کی بھی مخالفت تھی، مشرکین کی بھی مخالفت تھی، لیکن ان کا انداز تھا سازشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پوری سیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجئے، کیسے کیسی سازشیں کی ہیں۔ منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا، انہی کے زیر اثر۔ انہی میں سے ایک ابو عامر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اوڑھا، بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اوڑھا۔ انہی میں سے عبداللہ ابن ابی تھا، ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیبوٹاج کرتا رہا۔ یہ سب یہود کے کارندے، یہود کے ایجنٹ تھے۔ پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چڑھا کر لائے ہیں، اور احزاب تو ان کی سازشوں کا شاہکار ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج بھی بعین ہی وہ صورتحال موجود ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر، در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس با ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔
جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ. سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اس وقت صورتحال یہ تھی. آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا. یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا. آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے. چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے. انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی. انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل. میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. ہم آزاد ہیں، ہم دو مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی. نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے. لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں. پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے. انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے. اب اس پہ نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا. عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا. کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے. انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ،
आओ अपना कब्रिस्तान देखो, ये स्पेन की सरजमीन जहां तुमने 800 बरस हुकूमत की थी, ये तुम्हारा कब्रिस्तान, यहां आओ और बैठो और इनके साथ बात करो। गए थे कि नहीं तमाम फ्रंट लाइन स्टेट्स मैड्रिड में? हालांकि कोई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कभी मैड्रिड में नहीं हुई, या तो ये वाशिंगटन में, बाद में वो सारे मामला वाशिंगटन तक चले। शुरू वहां से किया, इसलिए कि न्यूज वीक का कुछ अरसे पहले कवर स्टोरी जो थी 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन। वाई? 1592 was the year of the fall of Granada। 1492 में 1492 में गरनाता का सुकूत हुआ और पूरे आइबेरियन पेनिनसुला से एक एक मुसलमान बच्चा बच्चा निकालकर खत्म कर दिया गया, या जिंदा जला दिए गए, या तहे तेल कर दिए गए, या जहाजों में भर भर कर। और आपको मालूम है मेडिटेरेनियन की हैसियत क्या है? खलीज है, एक मामूली सी खलीज। इधर से स्पेन का साहिल करीब आ जाता है, स्पेन के साहिल से जहाजों में भरा और नॉर्थ अफ्रीका के साहिल के ऊपर फेंक कर आ गए। पूरे हस्पानिया में जहां 800 बरस मुसलमान की हुकूमत रही, एक बच्चा भी मुसलमान नाम का मौजूद न रहा। ये था 1492 और अब आया था 1992। 1992 इज द ईयर ऑफ स्पेन। इसीलिए वर्ल्ड ओलंपिक्स रखे गए, वहां दुल्हन की तरह सजाया गया हस्पानिया को और बुलाया गया, तलब किया गया, समन किया गया तमाम दो वाले अरब को, आओ यहां बैठो और यहां बैठकर अपने इन यहूदी दुश्मनों के साथ मुसालहत की बात शुरू करो। 12 नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका। कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं। ये अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी ये एक बहुत बड़ा मजार जो है शहीद किया गया, उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी, अब्दुल कादिर रोहिला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो टेस्ट लिया था कि वो जो औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है, मालूम कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, खत्म, गैरत निकल गई। इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया कि आया, उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। यरूशलेम का मशरकी हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं, लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। उनका थर्ड टेंपल, तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है, उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ, सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर है या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी। एक दूसरी तस्वीर है, यह तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी? चुनांचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं? जाहिर बात है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं
کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا. یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے. اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور وہ بہرحال آیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا، کہیں میرے خلاف کوئی فتویٰ دینا شروع کر دیں. کیا حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہو گیا تھا؟ ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا، اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے ببانگے دول وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کی ایثار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفاکشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا. یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آتا رہے گا. لہذا اب اس کے درمیان جو یہ فصل ہے اس کو سوچئے. یہ زمینی حالات جنہیں میں نے کہا انہیں دیکھیں. ظاہر بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا تو فائدہ نہیں، حقیقت کو دیکھنا پڑے گا. حقیقت کو دیکھتے تو دل بیٹھ جاتا ہے، مایوسی کے اندھیارے چھا جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی. کہاں نظر آئے؟ مولانا نے کتنا عمدہ نقشہ کھینچا ہے. کہاں ہے وہ اسلام؟ مسلمان تو ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی پوچھے 1 انچ زمین دکھاؤ جہاں اسلام تم نے نافذ کیا ہو، تو وہاں ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ حالات تو زمینی جو ہے وہ ہے مایوس کن. اس میں ظاہر بات ہے کہ امید کا دامن تھامنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے، اور وہ چیز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشخبریوں کی شکل میں دے کر گئے. آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 دور گنوا دیے. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفع الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافتنا منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. یہ طویل حدیث کا میں نے صرف خلاصہ سنایا ہے آپ کو. مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. تیسرا دور مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن وہ ملوکیت کا دور، ملکن
عاقدن، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ عاقدن بھی تھی، جہاں ان میں خوبیاں تھیں وہاں برائیاں بھی تھیں۔ وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھیجی ہے، وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سینکڑوں تابعین کے سر اس نے قلم کرائے ہیں، وہی حجاج ابن یوسف۔ وہی خلیفہ کہ جس نے فوج کشی کی اجازت دی تھی سندھ پر، وہی خلیفہ ہے جس نے بلا کر محمد ابن قاسم کو شہید کیا ہے کہ یہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، ملوکیت کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ سندھ کے ہندوؤں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ یہ نوجوان در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبریس، یہ نوجوان اور اتنا نیک اور پارسا ان کے بت بنا کر مندروں میں رکھ دیے گئے۔ اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو پاپولر ہو گیا تو ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا، بلا کر شہید کر دیا گیا۔ بہرحال تیسرا دور تھا وہ ملکن عاقدن کٹ کھلی ملوکیت، چوتھا دور تھا ملکن جبرین غلامی کی ملوکیت۔ پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے، اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نگیں تھے، تاج برطانیہ کے غلام تھے، کہیں بلندیزیوں کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، کہیں اطالویوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام تھے۔ یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے، آدھا ختم ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو مولانا نے کہا، تسبیح یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ۔ وہی لوگ، وہی ذہن، وہی ان کی بود و باش، وہی ان کی معاشرت، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے اقدار، وہی ان کے نظریات، وہی ان کی معاشیات، وہی ان کی معاشرت، ہر شے وہی ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ نظام ابھی وہی ہے، چلانے والے بھی انہی کے پرستار ہیں، بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی معین کرتے ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ کی بجائے ریموٹ کنٹرول ہے۔ لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے، وہو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے، لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی حدیث اگلی سنیے، اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا، جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO، حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ دو حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا
روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔
وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہو، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے۔ ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے۔ یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں
مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا، آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر،
اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو. اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں. ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. جمہوریت